السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ ہفتے ہم نے آخری لیکچر میں سجدے کے حوالے سے پڑھا تھا. سجدے کے احکامات کیا ہیں، اس کی دعائیں کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ درس میں گزشتہ لیکچر میں پڑھی تھی. آج اس کے بعد ہم آگے بات شروع کرتے ہیں. سجدے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے جلسے کا مرحلہ. یعنی پہلا سجدہ ہم نے کیا، اس میں جو کچھ بھی دعائیں پڑھنی تھی پڑھی، اور اس کے بعد جو بیٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے، اس بیٹھک کو جلسہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ہمارے پاس بھی اردو میں لفظ جلسہ مشہور ہے، معروف ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو ایسی جگہ کو، ایسی مجلس کو جلسہ، مجلس، یہ سارے الفاظ ایک ہی ہے، بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا وقت. تو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہا جاتا ہے. جلسہ کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ کا عمل کیا تھا اور اس کے احکامات کیا احادیث میں آئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے. بایاں، لیفٹ، بایاں پاؤں آپ موڑتے، یعنی بچھا لیتے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، پھر اس پر بیٹھ جاتے. بایاں پاؤں بچھا کر کے اس پر آپ بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی تھی. یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام، اطمینان اور سکون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور دعائیں کرتے، جو دعائیں انشاءاللہ بھی آگے آئیں گی. تو یہ سجدے کے بعد، پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے جو بیٹھک ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھنے کے احکامات ہیں. اور یہ طریقہ ہے کہ ہم جب اٹھیں تو اپنے بائیں پیر کو بچھا لیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور جو دایاں پیر ہے ہمارا اس کو کھڑا رکھیں گے اور انگلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیٹھک کرتے، اس طرح سے بیٹھتے جسے جلسہ کہتے ہیں، تو پورے اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے. ایسا نہیں کہ آپ سجدے سے اٹھے اور پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. ایک دم آرام سے، بالکل آرام، اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. بلکہ روایت آگے آئے گی انشاءاللہ، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آرام سے بیٹھتے کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. جیسے ہم نے روایت پہلے پڑھی ہے کہ آپ جب رکوع سے اٹھتے تو اتنے دیر قوما میں کھڑے رہتے کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آتا تھا. پھر اسی طریقے سے آپ سجدہ کرتے، تو سجدے کے بعد جب آپ بیٹھتے جلسہ میں، تو جلسے کی بھی وہی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی کہ ہر ہڈی جو ہے اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی تھی. اللہ کے نبی جلدی نہیں کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کی جائیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا. اس کی ایک روایت کیا ہے، دیکھیے، جس کی یعنی ابھی میں اشارہ کر رہا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا. یعنی آپ اتنے دیر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے جتنا دیر آپ کا سجدہ ہوتا تھا. سجدے کی جو کیفیت ہوتی تھی اور جتنا دورانیہ ڈوریشن ہوتا تھا، وہی ڈوریشن اور وہی دورانیہ آپ کے جلسے کا بھی ہوتا تھا. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بھی وقت اتنا ہی ہوتا تھا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک بھی بیٹھتے تھے، اس سے بھی زیادہ دیر تک بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. یعنی صحابہ بعض اوقات کہا کرتے تھے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ کرنا بھول تو نہیں گیا. اس طریقے سے بسا اوقات آپ اتنا لمبا جلسہ کرتے تھے کہ اس سے خدشہ ظاہر ہوتا تھا، یہ امکان ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں.
یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ آج ہماری جو نمازیں ہوتی ہے بہت جلد بازی کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، یہ نماز محمدی جو ہے، حدیث جو بتا رہی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت بتا رہی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم آرام کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور جلسے کی جو کیفیت یہاں بتائی جا رہی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم آرام سے، اطمینان اور سکون سے بیٹھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کا سجدہ جتنا لمبا ہوتا تھا، آپ کا جلسہ بھی اتنا ہی لمبا ہوتا تھا، اور بعض روایتیں جو صحیح بخاری اور مسلم کی یہاں پہ ہے، اس سے بھی لمبا سجدہ آپ کرتے تھے، اتنا لمبا کرتے تھے، جلسہ کرتے تھے، اتنا لمبا کرتے تھے کہ صحابہ کرام بسا اوقات یہ کہتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے نماز۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کس درجہ سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ تو یہ بیٹھنے کی کیفیت ہوئی اور بیٹھنے کا وقت ہوا۔ اب جلسے کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں ہم سب جانتے ہیں، وہ دعائیں پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جلسے کے اندر جو دعائیں ثابت ہے، اس میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ ایک دعا ہے۔ اور ایک اور دعا کے اندر وجبرنی کا اضافہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت سے رکھ، میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور وارفعنی، تو مجھے بلند کر، میرے درجات کو بلند کر۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے مختصر دعا بھی رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ بھی ایک دعا ہے جو ابو داؤد کے اندر آئی ہوئی ہے۔ تو ان دعاؤں میں سے کسی بھی دعا کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رات میں جیسے قیام اللیل کر رہا ہو، تو بسا اوقات جیسے کہ ہم نے حدیثیں پڑھی تھی سجدے کے احکامات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے تھے، اور ہم بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ تو لمبا سجدہ جب کرتا ہے آدمی تو یقیناً دعا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو جب ہم دعا کر رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو جا رہا ہے، سجدے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات یہ پیشانی جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب دبے رہنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا آرام چاہیے اس کو۔ تو اب جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ کرتے ہیں، تو کسی بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس میں کافی دیر تک بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ کیا بیٹھنے کا جواز ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی تھی وہ اس کا جواب ہے۔ یعنی اگر کوئی لمبا سجدہ کرتا ہے، نہیں بھی لمبا سجدہ ہو، تو حدیث تو عام ہے کہ آپ اگر چاہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اگر چاہیں تو جلسہ کو لمبا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ اس کے بعد پہلا سجدہ ہوا، پھر جلسہ ہوا، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب آپ جلسہ کر لیتے پورے اطمینان کے ساتھ کرتے تھے، سکون کے ساتھ کرتے تھے، ساری دعائیں جو بتائی گئی ان میں سے کوئی دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد آرام اور سکون کے ساتھ دوسرے سجدے میں آپ جاتے تھے۔ پھر دوسرے سجدے میں جو کیفیت پہلے سجدے میں تھی، انگلیاں برابر ہونی چاہیے، اور یا تو کندھوں کے برابر یا دونوں سر کے درمیان میں ہاتھ ہونے چاہیے۔ اسی کیفیت کے ساتھ دوسرا سجدہ بھی ادا ہوگا، اور اس کے اندر بھی وہی دعائیں پڑھی جائیں گی جو پہلے سجدے میں پڑھی گئی تھی۔ اب اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھیں گے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تشہد ہے، 2 رکعت اگر ہو گئی ہے تو پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، لیکن اگر 1 رکعت ہے یا 4 رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت ہے، جسے طاق رکعت کہا جاتا ہے، اوڈ نمبر طاق رکعت۔ تو اب 1 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد 2 سجدے کے بعد اب جو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، ہمارے بعض بھائی سیدھا رکوع سے سجدے سے ڈائریکٹ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، پیروں کا سہارا لے کر کے، انگلیوں کا سہارا لے کر کے سیدھا
کھڑے ہو جاتے. یہ جو عمل ہے یہ صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں. صحیح حدیث کی روشنی میں کیا ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھتے تھے. 2 سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا یا چوتھی رکعت کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہوتا تو آپ آرام سے پہلے بیٹھتے تھے. بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے. اس کی دلیلیں یہاں انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں ابھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے. جیسے جلسے میں بیٹھے تھے ویسے ہی بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھا لیتے تھے اور اس پر آپ بیٹھ جاتے تھے اتنی دیر تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی تھی. جیسے رکوع کے بعد قوما میں ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پہ آنا چاہیے، پہلے سجدے کے بعد جلسے میں ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پہ آنا چاہیے، اسی طریقے سے 2 سجدوں کے بعد جب آپ رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری رکعت کے لیے چوتھی رکعت کے لیے، تو بیٹھ کر کے اٹھنا ہے اور اتنا بیٹھنا ہے کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جائے. پھر دوسری رکعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. یہ صحیح بخاری کے اندر پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے تھے. بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے. اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو پہلے بیٹھتے، پھر اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکتے اور زمین پر ٹیک کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. اچھا، یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے. اور باب کیا باندھتے ہیں امام بخاری؟ کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعہ، کہ جب نمازی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو زمین پر کیسے سہارا لے کر کے کھڑا ہوگا. کیف یعتمد علی الارض، زمین پر کیسے اعتماد کرنا یعنی سہارا زمین کا کیسے لینا ہے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. اور یہ حدیث لائی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو پہلے بیٹھتے، پھر اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھتے تھے. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اس بات کی کوئی دلیل نہیں. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر کے رکھتے تھے اور ٹیک کر کے اٹھا کرتے تھے. اس سے پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے. اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے. جو روایت ہے صحیح وہ یہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت بیان کر دی گئی ہے آپ کے سامنے. دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو بتایا کیا گیا کہ 2 سجدے ہونے کے بعد بیٹھنا ہے آرام سے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آئے اور پھر اس کے بعد زمین کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، جو کئی روایتوں سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرأت آپ شروع کر دیتے تھے. دعائے افتتاح نہیں پڑھتے تھے. پھر الگ سے دعائے افتتاح یعنی دعائے ثنا جو ہے وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نہیں رکتے تھے، بسم اللہ بولتے تھے، پھر اس کے بعد قرأت شروع کر دیتے پھر صرف آ کے. تو یہ جلسے کے حوالے سے کچھ باتیں. اب اس کے بعد دوسری رکعت مکمل ویسے ادا کرنا ہے جیسے ہم نے پہلی رکعت ادا کی. بہو وہی کیفیت، وہی طریقہ، وہی انداز اور وہی ساری چیزیں دوسری رکعت میں بھی ہوں. اب 2 رکعت مکمل ہونے تک یعنی سجدہ ہو گیا، 2 سجدے ہو گئے. اب اس کے بعد جب 2 رکعت مکمل ہو گئی تو اب کون سا مرحلہ آتا ہے؟ تشہد کا مرحلہ آتا ہے نا، تشہد کا مرحلہ.
تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی دعائیں کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو تشہد میں دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے تھے، جیسے جلسے میں بیٹھتے ہیں بایاں پاؤں بچھا دیتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے، اور دایاں پاؤں کو آپ کھڑا رکھتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے تھے، بایاں پیر کو آپ بچھاتے تھے اور دایاں پیر کو آپ کھڑا رکھتے تھے، اور اس پر بایاں پیر پر آپ جس کو بچھاتے آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کر رہے تھے اس وقت جب یہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ تو راوی نے پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ نبی کی حدیث آپ کچھ اور بیان کر رہے، آپ کا عمل کچھ اور، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے میرے پاؤں سہارا نہیں دے سکتے، اس وقت مجھے میرے پاؤں سہارا نہیں دے سکتے، کمزوری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے ایسا رہا ہوگا، حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میرے پاؤں مجھے سہارا اس وقت نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ لیکن سنت یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ تو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اپنے بائیں پیر کو بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے، انگلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ اب بیٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنی ہے، دعاؤں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ انگلی ہلانا ہے نا، تشہد کے اندر رفع سبابہ کہتے ہیں اس کو، انگلی ہلانا یا انگلی بلند کرنا، ایک انگلی بلند کرنا اور ایک انگلی کو حرکت دینا، یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو انگلی کو حرکت دینا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں نا، اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اس حد تک اڑاتے ہیں کہ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ نماز جو ہے شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی شعائر اللہ ایسی چیزیں ہیں جن کی شریعت میں خاص طور پر تعظیم کرنے کا حکم دیا، عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ وہ مقام بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں بھی ہو سکتی ہے، کچھ اوقات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو ایک تو نماز جو ہے شعائر اللہ میں سے ہے، اور دوسری بات اگر نماز کی کوئی چیز، کوئی سنت آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم نہ ہونے کی بنا پہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، معلوم نہ ہونے کی بنا پہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں، علم حاصل کریں، یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی چیز کو جس کا علم نہیں ہے آپ اس کا مذاق اڑاتے بھی رہیں، ہے نا۔ تو ایک چیز یہ ہے، مذاق اڑاتے ہوئے لوگ وہ بچوں کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا انگلیوں سے، چیل اڑی، کوا اڑا، اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب دلائل ہم آگے دیکھتے ہیں، ایک کے بعد دیگر کئی ایک دلائل ہے، ایک نہیں کئی ایک دلائل۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ جو انگلی کو اٹھانا ہے یا اسے حرکت دینا، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے یا آپ کی حدیث کیا ہے، اس بارے میں کیوں اٹھائی جاتی ہے یہ انگلی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لَهِيَ أَشَدٌّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، یہ انگلی کا اشارہ شیطان کے اوپر لوہے کی گرز سے بھی زیادہ بھاری مار پڑتی ہے۔ لوہے سے اگر کسی کو مارا جائے تو اس سے اتنی چوٹ نہیں لگتی ہے، اتنی چوٹ کہ یہ انگلی کے حرکت سے یا اشارے سے شیطان کو لگتی ہے۔ لَهِيَ أَشَدٌّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، پیارے نبی نے فرمایا۔ اب اس سے اندازہ لگائی کہ کتنی عظیم سنت ہے یہ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نماز سے باہر بھی، لیکن خاص طور پہ انسان جب نماز میں آتا ہے تو شیطان اور زیادہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور وہ بار بار نماز کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، نمازی کے ذہن کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ایسی جگہ پر یا ایسی عبادت کے اندر اگر کچھ ایسی چیزیں اہتمام یا احتیاطی تدبیریں اگر انسان نہ کریں تو پھر
عین ممکن ہے بلکہ زیادہ چانس ہے کہ انسان کی نماز اچک لی جائے، انسان کا ذہن اچک لیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو سکتا ہے حکمت اس کے اندر یہی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں ہلایا کرتے تھے یا انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، اس سے اشارہ کرتے تھے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا اللہ یہ اشد علی الشیطان من الحدید، یہ انگلی کا یہ اینٹ اٹھانا، یہ اشارہ کرنا، یہ جو ہے شیطان پر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے. اب اس کے بعد ایک روایت دیکھیے جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قاعدے میں بیٹھتے، قاعدہ وہی تشہد کو قاعدہ کہا جاتا ہے، جب نماز کے قاعدے میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے، اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے. اچھا، بعض لوگ یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ران پر ہی رکھنا چاہیے، ران پر ہی رکھنا چاہیے، گھٹنوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی گھٹنے پر رکھا ہوا ہو تو اٹھا کر کے اس کو ران پہ کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. جیسے بہت ساری جگہوں پہ آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو اٹھا کر کے ٹوپی آپ کے سر پہ ڈال دیں گے. نماز میں بھی ٹوپی پہناتے ہیں، باہر تو پہناتے ہی ہے، نماز میں نہیں پہناتے. تو اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ران پہ اٹھا کر کے آپ کے ہاتھوں کو رکھ دیں گے، جبکہ یہاں حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے، گھٹنوں پر، اور داہنے ہاتھ کی تمام انگلیاں آپ بند کر لیتے. یہ تمام انگلی داہنے ہاتھ کی بند ہو گئی، اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے یعنی شہادت کی انگلی، آپ اس کو اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ آپ دعا مانگتے، اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا لے. بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر ہے، دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ ہے، لیکن اس کو کیا بتایا گیا، ساری انگلیاں آپ بند کر لیتے، صرف ایک انگلی جو شہادت کی انگلی ہوتی تھی آپ اس کو اٹھا لیتے تھے. اس میں اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے. اب یہاں پہ غور طلب بات یہ بھی ہے، ویسے تو اور بھی دلیلیں آگے آئے گی، اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی ہے اس میں کیا بتایا گیا. بہت سارے لوگ جو انگلی اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، صرف ایک مرتبہ انگلی اٹھاتے پورے تشہد میں، کہاں پہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ پہ اڑتا ہے اور الا اللہ پہ گر جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ضعیف موضوع روایت بھی نہیں، ضعیف اور موضوع روایت بھی نہیں ہے، صحیح تو درکنار، ضعیف اور موضوع روایت بھی نہیں. اب وہ لوگ دیکھیے وہاں پہ جو اٹھاتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ ہاتھ اٹھایا، ثابت یہیں پہ کہتے. جبکہ یہ روایت جو ہے مسلم کی ابھی پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں آپ بیٹھتے اور بیٹھنے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دائیں کو دائیں گھٹنے پر، بائیں کو بائیں گھٹنے پر، اور اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو بند کر لیتے تھے اور صرف شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے. تو یہاں کہاں اٹھانے کا ثبوت ہے؟ بیٹھنے کے ساتھ ہی اٹھانے کا ثبوت ہے. یہ نہیں کہ اشہد اللہ پہ پہنچ کر کے آپ اٹھاتے تھے، نہیں، جیسے ہی آپ نے بیٹھا ویسے ہی آپ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو بند کرتے تھے اور شہادت کی انگلی آپ اٹھا لیتے تھے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں ہی تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلی کو اٹھانا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے. ایک دوسری روایت دیکھیے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر ران پر بھی ثابت ہے، ران اور گھٹنا دونوں ثابت ہے. تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، اور شہادت کی انگلی کے ساتھ آپ اشارہ کرتے، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. ایک روایت میں ہے کہ بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے. تو آپ چاہے ہاتھ کو ران پہ رکھیں یا گھٹنے پہ رکھیں، نمازی کو اختیار ہے، رخصت ہے، اس معاملے میں رخصت ہے. اچھا، اس حدیث میں یہ جو طریقہ ایک بتایا گیا ہے اشارہ کرنے کا طریقہ، کیسے کریں گے؟ حدیث بتاتی ہے کہ آپ شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. یہ درمیانی انگلی ہے، بڑی انگلی درمیانی انگلی، اپنا انگوٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رکھتے تھے،
اس پہ انگوٹھا رکھتے تھے، باقی انگلیاں سب بند ہے، انگوٹھا درمیانی انگلی پہ ہے، اور تشہد کی شہادت کی جو انگلی ہے اس سے اشارہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قاعدے میں بیٹھے، یعنی تشہد میں بیٹھے، 2 انگلیوں کو آپ نے بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ 2 انگلیوں کو آپ نے بند کیا، یہ 2 انگلیاں آخر کی 2 انگلیاں ہیں، سب سے چھوٹی اور اس سے پہلے والے 2 انگلیوں کو آپ نے بند کر دیا ہے۔ اب 3 انگلیاں کھلی ہوئی ہے، درمیانی انگلی سے اور انگوٹھے سے آپ نے حلقہ بنایا، یہ حلقہ ہے، آپ ایسے کیجئے ایسے کیجئے، حلقہ بن گیا، گول راؤنڈ بننا چاہیے، تو حلقہ بن گیا، اور آپ انگشت شہادت سے، شہادت کی انگلی سے اس کے بعد اشارہ کرتے تھے۔ تو 2 طریقے ہم نے پڑھے اشارہ کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تینوں انگلیاں یہ بند ہو، اور انگوٹھا جو ہے یہ بیچ کی انگلی پہ ہو، اور اشارہ شہادت کی انگلی سے۔ ایک دوسرا طریقہ ہم نے پڑھا کہ 2 انگلیاں صرف بند ہو، تیسری انگلی جو ہے بڑی انگلی اور انگوٹھا دونوں مل کر کے ایک حلقہ بنے گا، ایک راؤنڈ بنے گا، اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ یہ 2 طریقے بتائے گئے ہیں حدیث کے اندر۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے تھے۔ انگلی آپ نے اٹھائی بھی اور آپ نے حرکت بھی دی اس سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اٹھانا ہے، اٹھا کے ایسے رکھنا ہے، ایسے رکھنا نہیں ہے، اٹھانے کی روایت ہم نے پڑھی، ساتھ میں ہلانے کی بھی روایت، انگلی کو حرکت دینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا عمل ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس سے ہمارے انعام بھائی لوگ دلیل لیتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہیں دینا چاہیے۔ وہ روایت ہے، اس کے اندر لا یحرکھا کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہیں دیتے تھے۔ وہ روایت جو ہے محدثین نے کہا کہ وہ روایت شاذ ہے۔ شاذ کس روایت کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کمزور راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی سے کے خلاف روایت کرتا ہے۔ ایک راوی ہے جو بہت مضبوط ہے، ثقہ ہے، دوسرا راوی اس کے مقابلے میں تھوڑا اس سے کم ہے، تو مضبوط راوی کے خلاف اگر کوئی راوی روایت کرے جو کمزور ہو تو ایسی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے، اور شاذ روایت صحیح کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے ائمہ کے نزدیک۔ اور ایک دوسری بات جو اصول ہے محدثین کے نزدیک وہ یہ کہ اگر مثبت ہو ایک حدیث اور ایک حدیث نافی ہو، مثبت کا مطلب ایک حدیث کے اندر کوئی عمل ہے جو عمل ہونے کا ثبوت ہے کہ ہاں اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت ہے جسے نافی کہا جاتا ہے، نافی کا مطلب اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو محدثین کے نزدیک یہ اصول ہے کہ مثبت کو نافی پر ترجیح دی جائے گی، یعنی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، ثابت والی جو روایت ہے ثابت کرنے والی، اس کو ترجیح دی جائے گی بنسبت اس روایت کے جس میں عمل کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس اصول کے تحت لا یحرکھا کے جو لفظ تھا کہ حرکت نہیں دیتے تھے، شاذ ہو گئی روایت، تو شاذ ہونے کی بنا پہ ایسے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور مثبت اور نافی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے، ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا اس حدیث کو ثابت مانا جائے گا، اور نافی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہیں دیتے کا تذکرہ ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ تو یہ تشہد میں ہاتھوں کا رکھنا، اس کی کیفیت کیا ہے، پھر اسی طریقے سے حلقہ بنانا اور انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا، شہادت کی انگلی کے ساتھ، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھانا اور پھر الا اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تشہد میں نظر کہاں ہونی چاہیے، نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ جی انگلی پہ، جی تشہد کے اندر انگلی پہ
نظر ہونی چاہیے، جو انگلی حرکت کر رہی ہے ہماری اسی پہ نظر ہونی چاہیے، اس سے آگے نظر نہیں جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ کی نگاہ حالت تشہد میں آپ کی انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، لہٰذا نظر جو ہے وہ انگلی پہ ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے نسائی کی، سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں تشہد میں 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ اس میں دیکھیے 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں تشہد میں 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، 2 انگلیوں سے، جیسے ہم 1 انگلی سے اشارہ کرتے ہیں وہ 2 انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 انگلی سے اشارہ کرو، 2 مرتبہ میں کہا 1 انگلی سے، 1 انگلی سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحابی 2 انگلی سے کے ساتھ کر رہے تھے تو آپ نے منع کیا، کہا کہ 2 انگلی کے ساتھ نہیں 1 انگلی سے اشارہ کرو۔ اس سے یہ مضبوط روایت ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انگلی کا اشارہ تشہد میں ہونا چاہیے۔ اب تشہد میں دعائیں ہیں، دعائیں پڑھنی ہے۔ پہلی تشہد جو ہے اس کے اندر دعا جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جو دعا پسند ہو وہ مانگو۔ ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان پر، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ تو پہلی تشہد میں التحیات کا پڑھنا ثابت ہوا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس دعا کے اندر ہم نے دیکھا ایک لفظ آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام۔ تو ہم جو صیغہ خطاب کے ساتھ، یہ صیغہ خطاب ہے، یعنی سامنے اگر کوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا یا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کے ساتھ جو ہم بلاتے ہیں اے فلاں شخص آؤ، اے فلاں شخص جاؤ، تو یہ جو ہے سامنے والے سے کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہے، بہت دور ہے، تو اس کو ایسے نہیں بلایا جا سکتا اے فلاں شخص آ جاؤ، ایسے تو نہیں بلایا جاتا۔ تو عربی میں یا اور ایھا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کو جو حیات ملی ہے وہ برزخی حیات ہے، وہ دوسری دنیا ہے، ایک الگ زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وفات کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو زندگی حاصل ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے وہ۔ تو جب کوئی شخص ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، خواہ وہ عام آدمی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو انہیں یا ایھا جیسے الفاظ سے خطاب کرنا کیسے مناسب ہے؟ جائز تو نہیں ہوا، جائز نہیں ہے نا۔ اگر جائز ہوتا تو پھر ہم لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہمارے بھائیوں پہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ لوگ بھی یا کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اور ان کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، ڈائریکٹ سن رہے ہیں ہمارے سلام کو۔ تو یہاں پہ دیکھیے اہل علم نے کہا پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو ایک حدیث ہے، پہلے حدیث دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے
جیسے یہ روایت آئی ہے التحیات کی، ویسے ہی التحیات پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی کا جو لفظ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ویسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بعض روایتیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ایھا النبی نہیں کہتے تھے، اس جملے کو صحابہ کرام نے چینج کیا تھا، بدل دیا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ السلام علی النبی، نبی پر سلامتی ہو، نبی پر سلامتی ہو۔ تو نبی کے حاضر ہونے کا عقیدہ نہیں ہے اس میں، نبی کے حاضر ہونے کا عقیدہ نہیں۔ السلام علی النبی کا مطلب نبی پر سلامتی، اور السلام علیکہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اگر کہیں گے تو اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اے نبی جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نبی حاضر ہیں، اور السلام علی النبی کہیں گے نبی پر سلامتی ہو، تو نبی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد ان الفاظ کو انہوں نے بدل دیا تھا، اور وہ کہتے تھے السلام علی النبی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہاں، تو ایک تو یہ کہ ثبوت یہ ملتا ہے کہ السلام علی النبی بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری بات اگر ہم السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہتے ہیں تو یہ اصل میں عقیدے سے متعلق ہے، تو عقیدہ دیکھا جائے گا یہاں پہ۔ ہم اگر کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، آپ ہمارے سلام کو، ہماری بات کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ یہ پڑھے گا کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھے گا تو پھر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اور ایسا پڑھنا، ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب جو رخصت ہو چکا، چاہے وہ نبی ہو یا عام آدمی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ پہلی بات یہ، تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم یہ سوچ کر کے نہیں پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر پڑھتے ہیں تو یہ نبی کی سنت کی پیروی میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی سکھایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ابھی میں نے مثال دیا تھا، کتنی جگہ پہ قرآن مجید میں یا ایھا النبی آیا ہوا ہے نا، 10 جگہ پہ آیا، یا ایھا الرسول آیا ہوا ہے، اے رسول، اے نبی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے۔ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہوتا تھا۔ تو اب جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم قرآن کو بدلتے نہیں ہیں، یا ایھا النبی کو یا ایھا النبی ہی پڑھتے، یا ایھا الرسول کو یا ایھا الرسول ہی پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو وہاں جو ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سامنے سے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ لیکن ہم جو پڑھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسری بات اگر پڑھتے تو نبی کی سنت کی پیروی میں پڑھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو سنت کی پیروی میں، سنت جیسے ثابت ہے ویسے پڑھنا چاہیے، یہ متفقہ مسئلہ ہے، کسی کے پاس اختلاف نہیں ہے۔ تو جو روایتیں جیسی آئی ہیں یا جو دعا جیسی آئی ہے، سنت کی پیروی میں اس کو ویسے ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یہی اولا ہے، یہی راجح ہے۔ اب صحابہ کرام نے اگر اس کو بدل لیا تھا تو اسی سوچ کے ساتھ، اسی وجہ سے کہ کہیں کوئی آدمی اس غلط عقیدے میں کہیں ملوث نہ ہو جائے، یا اس غلط عقیدے کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود بھی ہمارے درمیان باقی ہے، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس کو بدل دیا تھا، واللہ اعلم۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی جو جیسے ثابت ہے ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا جو سلام ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم جو بھی سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم خط لکھتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں کسی کو جو ہمارے پاس موجود نہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی دور ہے، ہم اس کو لیٹر لکھ رہے ہیں، تو لیٹر میں ہم اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، پہلے سلام ہی سے شروع ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے سامنے نہیں، ہم اس کو سلام نہیں کر رہے، لیکن اس میں سلام ہم نے لکھ دیا۔ اب جو قاصد ہے، خط کا پہنچانے والا، وہ جب خط اس کو دے گا تو وہ سلام اس تک پہنچ جائے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے کہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ آپ پر جو بھی سلام پڑھا جاتا ہے، درود پڑھی جاتی ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی اس دنیا کی زندگی آپ کو حاصل نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے۔ اب اس چیز کو، یہ جو حدیث ہے، دعا ہے السلام علیک ایھا النبی، اس جملے کو رکھ کر کے اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر استدلال کرے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ وہ ہوتا ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھ کے اگر کوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی جیسے الفاظ استعمال کرے گا تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ اتحیات کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اس کے بعد دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، درمیانی تشہد سے اتحیات پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں، ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، جیسے ایک رکعت کے بعد جلسہ استراحت کرتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے، اسی طریقے سے آپ جلسہ استراحت مطلب ہاتھ ٹیک کر کے اپنی زمین پر، اس کے بعد آپ اٹھتے تھے۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ درمیانی تشہد میں صرف اتحیات کا پڑھنا کافی ہے۔ کافی ہے کا مطلب اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی درود بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پڑھ سکتے درود پہلی تشہد میں؟ پڑھ سکتے نا؟ دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے نا؟ پڑھ سکتے ہیں، دلیل ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے۔ رات کی نماز جب آپ قیام اللیل کرتے تھے، وتر کی نماز کے سلسلے میں روایت آتی ہے کہ وتر کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے تو کتنی رکعتیں وتر ثابت ہے؟ وتر کی 1، 3، 5، 7 اور بس 9، 11 ثابت ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر پڑھتے تھے تو اس کا تذکرہ نسائی کی ایک روایت کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ 9 وتر پڑھتے تھے، 9 رکعت وتر کی پڑھتے تھے رات میں، تو آپ پوری نماز کے اندر 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے تشہد کے لیے۔ 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، کنٹینیو آپ پڑھتے جاتے تھے 8ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تشہد کے لیے، پھر اس میں تشہد پڑھتے تھے، پھر 9ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اس میں آپ تشہد پڑھ کے سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ 9 رکعت کی وتر ہوتی۔ اب جب 9 رکعت کی اس وتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت پر بیٹھتے تھے تو تشہد میں آپ کیا کیا پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ اتحیات پڑھتے تھے اور اتحیات کے بعد وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کے بعد دعا کرتے تھے اپنے رب سے اور اپنے نبی پر درود بھیجتے تھے، اللہ کے نبی پر یعنی اپنے آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے تھے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 2 تشہد میں سے پہلے تشہد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلی تشہد ہے، صحیح نسائی کی روایت ہے۔ پہلی تشہد کے اندر 9 رکعت کی وتر میں 8ویں رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کے ساتھ درود بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ جو دیکھیے روایت ہے وہ عام ہے۔ اب ایک نماز کے سلسلے میں کوئی ایک حکم ثابت ہو جائے تو ہر نماز کے لیے وہ حکم ثابت ہو جائے گی، الا یہ کہ کوئی دلیل آ کر کے بعد دوسری نمازوں کے لیے اس کو منع کر دے کہ آپ فلاں نماز میں ایسا نہیں کر سکتے، اسی نماز میں آپ ایسا کر سکتے۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ روایت ہر نماز کے لیے ثابت ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر 2 تشہد والی کوئی نماز ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، 2 تشہد اس کے اندر ہے تو آپ پہلی تشہد میں اتحیات کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اگر کوئی اتحیات ہی صرف پڑھتا ہے، اشہد اللہ کے بعد اڑ جاتا ہے وہ پڑھ کے،
تو کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی درود پڑھ رہا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو نہ پڑھنے والا کوئی جرح نہ کرے، اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے، اور اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی پڑھنے والا اس کے اوپر جرح نہ کرے۔ وسعت ہے اس معاملے میں، کشادگی۔ اس کی ایک دوسری دلیل اہل علم یہ بھی دیتے ہیں کہ دعا انسان کرتا ہے تشہد میں، تو دعا سے پہلے درود تو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی سے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد درود پڑھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ تو جب تشہد میں انسان دعا کرنا چاہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے گا۔ لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ قاعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ اب 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، تشہد مکمل ہو گیا۔ کیا پڑھنا تھا اس میں؟ التحیات پڑھنا تھا، اور پڑھنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو 2 روایتوں کے مطابق 3 انگلیوں کو بند کرنا ہے، انگوٹھے سے بڑی انگلی، انگوٹھے کو بڑی انگلی پہ رکھنا ہے، اور شہادت کی انگلی سے اٹھا کر کے اشارہ کرنا ہے ایک۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ 2 انگلیوں کو ایسے بند کریں، یہ دونوں انگلیوں کو بند کرنا ہے، تیسری انگلی جو بڑی انگلی ہے اور انگوٹھا جو ہے اس سے حلقہ بنائیں، یہ راؤنڈ بنائیں، اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں۔ اچھا، اشارے کے سلسلے میں ایک بات بتانا تھا کہ بعض لوگ ایک دم ایسے انگلی کو اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا انگلی کو نیچے کی جانب مائل کر کے رکھنا چاہیے، نیچے کی طرف۔ آپ جب خاص طور پہ ایک تو ایسے جب حلقہ بنائیں تو انگلی تھوڑی سی اٹھے گی، لیکن اس وقت بھی انگلی کو نیچے کی جانب مائل رکھنا چاہیے، جھکا کے رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ ایسے انگوٹھے کے اوپر آپ درمیانی انگلی پہ اگر انگوٹھا رکھیں گے تو پھر انگلی تھوڑی سی نیچے خود بخود آ جائے گی۔ تو طریقہ یہی ہے، اہل علم نے کہا کہ انگلی جو شہادت کی انگلی ہے، اشارے کی انگلی ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کی جانب مائل کر کے جھکا کر کے رکھنا چاہیے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اشارہ جب ہم کریں تو ایک دم زور زور سے ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اتنا زور زور سے نہیں کرنا چاہیے، آرام سے اطمینان سے۔ اہل علم نے کہا کہ دھیما انداز ہونا چاہیے، یہ آرام آرام سے، آہستہ سے، ہے نا، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ نیچے مائل، نیچے کی جانب مائل ہونا چاہیے انگلی، اور ہلکا ہلکا اشارہ کرنا ہے، ایک دم ایسے ایسے زور زور سے نہیں، ٹھیک، یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو تشہد کے بعد، التحیات کے بعد ہم درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، دلیل موجود ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ہاتھ ٹیک کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور رفع الیدین کریں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے تیسری رکعت۔ آخری تشہد، آخری قاعدہ، آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے اس کا طریقہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک روایت ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت جس کے بعد سلام ہے، وہ سجدہ جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے، بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے نصب کرتے، اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے، پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے۔ یہ ایک روایت ہے جو صحیح بخاری اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر۔ اب دیکھیے، پہلی تشہد میں جو ہم نے بیٹھا تھا، بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ یہ پیر ہے، پیر کو بچھا دیا، پیر کے اوپر بیٹھ جانا تھا، بس اتنا تھا، اور جو دایاں پیر ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے، رائٹ سائڈ کو کھڑا رکھنا ہے۔ آخری تشہد جو ہے، دوسری تشہد، سلام والی تشہد، اس میں کیسے بیٹھنا، اس کا طریقہ اس روایت میں بتایا گیا۔ ایسے بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے، یہ نام ہے اس کا، بیٹھک کو تورک کہا جاتا ہے، تورک۔ یہ سنت ہے، ہر مسلمان کو آخری قاعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ یعنی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے یعنی آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوا ہے زمین پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کسی قوم کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ جب اس قاعدے میں بیٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے التحیات پڑھنا ہے، جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر ہم نے التحیات پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد رفع سبابہ یعنی انگلیوں کو بدستور اٹھانا ہے، اسے حرکت دینا ہے، یہ طریقہ ہے۔ التحیات ختم کر کے دعائیں پڑھنا ہے، پہلے درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض درود ہیں جو دوسرے الفاظ سے بھی ثابت ہیں، صحیح روایتیں ہیں، جیسے کہ ایک درود ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے درود سکھایا، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ بھی اسی جو پہلی عام جو درود ابراہیمی ہے اسی کے مطابق ہے، اسی کی طرح ہے، ہاں الفاظ میں تھوڑا بہت کہیں کمی آ گئی ہے بس۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، تو آپ نے ایک درود سکھائی، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ تو وہ درود جو ثابت ہو صحیح احادیث سے، ان کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان میں سے کسی کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ سکتا ہے جو مشہور ہے ہمارے پاس، یہ جو دو دعائیں درود پڑھی گئی ان میں سے بھی کوئی درود پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ تشہد کے اندر ہو یا عام حالتوں میں اگر درود پڑھنا ہو، تو یہ مختلف الفاظ والے جو ثابت درود ہے صحیح روایت سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ان درود کے اندر بعض الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے سیدنا ہے، مولانا ہے، حبیبنا ہے، اس طرح کے الفاظ یہ اضافہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھے 2-3 روایتیں ابھی پڑھی ہے، کہیں یہ الفاظ نہیں آئے، اور کسی بھی صحیح روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں آئے ہوئے، تو لہٰذا ایک اصولی قاعدہ یہ ہے کہ ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ دعائیں کرنا چاہیے یا درود وغیرہ پڑھنا چاہیے جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہی کی پیروی راجح ہے، اور اسی میں انسان کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ اپنی طرف سے کسی بھی چیز میں اضافہ کرنا، بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سیدنا، مولانا وغیرہ کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہوگا، جو ثابت ہے اسی سے پڑھنا چاہیے۔ اب درود جو ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، ایک حدیث اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے۔ ایک بار اگر انسان درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو وہ گویا اللہ رب العالمین اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 مرتبہ اس پر اپنے کرم کی بارش برساتا ہے۔ تو یہ فضیلت، درود کی فضیلت ہے۔ درود کے بعد دعائیں ہیں۔ کون کون سی دعائیں ہیں درود کے بعد؟ ہاں، دوسرے وقت میں یاد نہیں آتی ہے وہ دعائیں، اسی جگہ پہ پہنچیں گے نماز میں تو یاد آئے گی برابر۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، حضرت غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں تشہد میں آپ پر درود بھیجنے کے بعد کون سی دعا پڑھوں جو میرے لیے مناسب ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ دعا سکھلائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ بلا شک میں اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہوں، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب میں تو مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، عذاب قبر سے پناہ، مسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ، اسی طریقے سے موت و حیات کے فتنے سے پناہ، اور گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے پناہ۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ دعا جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور آپ اس طرح سے دعا کرتے تھے، حضرت عائشہ نے سنا تھا دعا کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک دعا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی اپنے درگاہ عزت میں آگے کرنے والا ہے اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے، صرف تو ہی سچا معبود ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص مسجد کے آخر میں یہ دعا کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسجد کے آخر میں یہ دعا کر رہا ہے، کیا؟ اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ تو واحد ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا نہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، کہ تو مجھے اور میرے گناہ معاف کر دے، بے شک تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا تیری بخشش ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ تجھے معاف کر دیا گیا۔ تو یہ اور اس طرح کی دعائیں ہیں، 1 دعا، 2 دعا، 3 دعا، آپ جتنی دعا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے ہیں جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے امام جتنا وقت آپ کو دے رہا ہے آپ مسلسل دعاؤں میں لگے رہیے۔ اس سب سے ہٹ کے آپ جو بھی مسنون دعائیں آپ کو یاد ہے، قرآن کی دعا ہے، حدیث کی دعا ہے، آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز مجھے یاد آئی ہے، قرآنی جو دعائیں ہوتی ہیں، جیسے ایک روایت ہے اس کو رکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ روایت کیا ہے؟ خاص طور پہ رکوع اور سجدے کی بات کر رہا ہوں، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نا روایت، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے منع کیا اور آپ نے امت کو منع فرمایا۔ بعض اہل علم اس کو سامنے رکھ کر کے اس روایت کو کہتے ہیں کہ سجدے میں جو دعا کی جائے گی تو وہ دعا قرآنی دعا نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کر کے جو بھی دعا انسان چاہے مانگ سکتا ہے، لیکن قرآن کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایسے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم دعا اگر کر رہے ہیں، دعا کے طور پہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی منع کر دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ حدیث میں جو منع کیا گیا تلاوت سے منع کیا گیا، سجدے میں یا رکوع میں قرآن پڑھنے سے جو منع کیا گیا وہ بغرض تلاوت، یعنی جیسے ہم یہ قیام کی حالت میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، امام پڑھ رہا ہے تو سن رہے ہیں، تو اس طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھ کر کے کہ بھائی جیسے قیام میں تلاوت ہے، رکوع میں بھی تلاوت ہے، سجدے میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، جائز ہے، اگر یہ سوچ کر کے کوئی قرات کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ہے، جو بھی دعا ہے قرآن کے اندر جو موجود دعائیں، اگر انسان بطور دعا بحیثیت دعا اگر پڑھتا ہے
چاہے وہ رکوع کے اندر ہو یا سجدے کے اندر ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے طور پر اسے منع نہیں کیا تھا، تلاوت کی وجہ سے اسے منع کیا تھا۔ تو یہاں پہ ضمناً وہ بات یاد آ گئی تھی، اس لیے وہ میں نے بتا دیا۔ تو آپ درود کے بعد جو بھی دعائیں آپ چاہیں مسنون دعائیں اپنی طرف سے پڑھ سکتے، چاہے قرآنی دعائیں ہوں یا پھر حدیث معصور کے اندر جو دعائیں ہیں صحیح حدیثوں کے اندر، وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے، جو بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ثم ليتخير من الدعاء، اس طرح کے الفاظ ہے کہ اس کے بعد یعنی درود پڑھ لینے کے بعد جو بھی دعا تمہیں اچھی لگے، ایک روایت کے اندر احبہ کے الفاظ ہیں، جو بھی پسند ہو وہ دعا تم کر سکتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ تشہد میں جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں، درود کے بعد اتحیات کے بعد اپنی طرف سے جو بھی دعائیں ہیں قرآن کی حدیث کی جو ثابت ہے وہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نے دعائیں دیکھ لی، لیکن بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ہم نے بات نہیں کی تھی۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور پہ 3 طریقے ثابت ہیں۔ تورک جسے کہتے ہیں، 3 طرح سے تورک ثابت ہے آخری تشہد میں۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے پیر کو، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے ایسے نکال دیا، یہ دایاں پیر ہے، اس کو کھڑا رکھنے کا حکم ہے، اس کو کھڑا رکھا ہے ہم نے۔ اب بایاں پیر اس کے نیچے سے ہم نکال دیے باہر کی طرف، اور ہم زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے سرین کے بل زمین پہ ہم بیٹھ گئے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ دایاں پیر جو ہے وہ کھڑا رہے گا، بایاں پیر اس کے نیچے سے باہر کی طرف نکل جائے، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جیسے بائیں پیر کو ہم نے باہر نکال دیا ہے، دایاں پیر بھی کھڑا رکھنے کے بجائے اس کو بھی ایسے باہر نکال دیں گے، یعنی دونوں ایک ہی سمت میں۔ جیسے یہ ہے، یہ ہم نے ہاتھ نکالا ہوا ہے، نہیں پیر سمجھ لیجیے اس کو، ہاں اس کو تھوڑا سا اگر کر سکتے تو اس کو اگر پریکٹیکل دیکھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا، اس میں زیادہ سب۔ ابھی ایک نظر ایسے دیکھ لیجیے، یہ بایاں پیر ہے، ہم نے اس کو بچھایا ہوا ہے، اور یہ دایاں پیر ہے، اس کے نیچے سے اس کو نکالنے کا حکم ہے، یہ نکال دیے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جیسے یہ پیر نکلا ہوا ہے باہر کی طرف، یہ پیر بھی جو پیر کھڑا رکھے تھے ہم، وہ بھی بائیں طرف ایسے نکل جائے گا، دونوں پیر مطلب ایک طرف باہر نکال کر کے، یہ ایک طریقہ ہے۔ ہاں جیسے آپ بیٹھے ہیں، یہ دونوں پیر اس طرف ہے، دونوں پیر صحیح ہے، برابر ہے۔ اور کوئی کر سکتے ہیں؟ دونوں پیر باہر کی طرف ایک ہی سمت میں، ہاں اسی طرف، ہاں یہ طریقہ، دونوں پیر ایک ہی طرف باہر کی طرف ہونا چاہیے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ مجھے کر کے ہی دکھانا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تورک میں بیٹھتے تو آپ اپنے اس بائیں پیر کو، جسے آپ نیچے باہر کی طرف رکھتے تھے، اس کو آپ نیچے یعنی دائیں پیر سے باہر نہیں نکالتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو دایاں پیر ہوتا تھا اس کی پنڈلی جو ہے اور ران، دونوں کے بیچ سے آپ نکالتے تھے، دونوں کے بیچ سے آپ نکالتے تھے۔ ہاں یہ طریقہ، ماشاءاللہ یہ طریقہ دیکھیے، دونوں کے بیچ سے، جیسے یہ ہو گیا دونوں کے بیچ سے یہ نکلا ہوا ہے، ران اور پنڈلی کے بیچ سے وہ پیر ایسے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 3 طریقے حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اختیار ہے، یہ سارے طریقے ثابت ہیں، تو ان میں سے چونکہ یہ سنت ہے لہٰذا اس کی پیروی ہونی چاہیے، اور جو بھی طریقہ ہمارے لیے آسان ہو، سہولت ہو، وہ طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ نماز میں، باجماعت نماز میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ تورک کریں گے تو آسانی کے ساتھ سب لوگ تورک کر سکتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی ایک بھی نہیں کر رہا ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ تھوڑا سا اس کے لیے نا پریکٹس کرے انسان، مشق کرے بیٹھنے کی، کہ کم جگہ میں وہ تورک کر سکے۔ نہیں اگر آپ کر رہے ہیں، بازو والا نہیں کر رہا ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا، پریشانی سے بچنے کے لیے اگر تھوڑا سا انسان پریکٹس کر لے، تھوڑا مشق کر لے تو وہ حل ہو سکتا ہے، تھوڑا آسان ہو سکتا ہے۔
تو اس کے لیے چونکہ سنت ہے، عظیم سنت ہے اللہ کے نبی کی، اور نماز کا معاملہ ہے، ہم اور چیزوں میں بہت مشق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ بہتر ہے کہ کوشش کرے اور سیکھنے کی مشق کرے۔ تو طریقہ تو سب لوگ کو پتہ چلی۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہے آپ لوگ کے پاس؟ جی اچھا، وہ پہلے تشہد کے بعد جب کھڑے ہوتے، اس کے سلسلے میں روایت نہیں آئی، صراحت نہیں ہے، واللہ عالم۔ میرے علم میں تو مطالعے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ آپ ہاتھ کو ایسے رکھ کر کے اٹھیں یا ایسے مٹھی بنا کر کے اس کو ٹیک کر کے اٹھیں۔ اہل علم دونوں طرف ہیں، آپ کو جیسی سہولت ہو، بس ہاں یہ خیال ہونا چاہیے کہ انگلیاں بعض لوگ توڑتے ہیں، ایسے بھی نہیں توڑنا چاہیے، اور نماز میں تو اور بھی قباحت ہے اس کی، تو انگلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ جو انگلی توڑتے ہیں دبانے سے ہے نا، بسا اوقات ٹوٹتا ہے، لیکن آپ اگر اختیار آپ کے ہاتھ میں، اگر ارادے کے ساتھ کریں گے تب ایسا ہوتا ہے عام طور پہ۔ آپ بغیر ارادے کے کیجیے، نہیں ہوگا۔ ہاں وزن ڈالتے ہیں اور اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ آپ کی انگلیاں ٹوٹ جائے تو پھر آپ کی انگلی ٹوٹے گی، آواز آئے گی اس کی۔ ہاں لیکن آپ غیر ارادی طور پہ آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے یہی اپنا بھی تجربہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ انگلیاں نہیں ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ اور جی ہاں ماشاء اللہ، جی جی۔ نہیں، ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو تورک کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ ہر سلام پھیرنے والی رکعت میں ہے یا یہ کہ صرف 2 تشہد والی آخری تشہد میں؟ اب 2 رکعت کی نماز جیسے فجر کی نماز ہے یا سنت نفل ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے، تو سلام پھیرنے والی نماز ہے، تو کیا اس میں بھی تورک کرنا ہے، پیر باہر کر کے بیٹھنا ہے، یا یہ کہ صرف 2 تشہد والی نماز میں ہی ایسا کرنا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بنیادی طور پہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اختلافی مسئلہ ہے بنیادی طور پہ، اس میں اختلاف اصل اس وجہ سے ہوا ہے کہ دیکھیے صراحت تو نہیں ہے، کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یعنی ایک سلام والی جو رکعت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یعنی سلام پھیرنے کے وقت آپ بیٹھا کرتے تھے، تورک کرتے تھے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ سارے لوگوں کا اتفاق اس بات میں ہے کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو آخری تشہد میں تورک کرنا ہے، یہ اتفاق ہے سب کا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب ایک تشہد والی جو نماز ہے یہ اس کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کس لیے ہوا؟ اصل میں ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس تشہد میں بیٹھتے جس میں سلام ہے، یہ الفاظ ہے، جس میں سلام ہے۔ تو سلام تو 2 رکعت میں بھی ہو سکتی ہے، ہوتا ہے نا، 2 رکعت کی نماز میں سلام ہوتا ہے۔ تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ ہر وہ نماز یا ہر وہ رکعت جس میں سلام ہو اس میں جو تشہد ہوگی اس تشہد میں تورک کرنا ہے۔ صریح روایت نہیں ہے، لیکن حدیث کے یہ جو الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس تشہد میں پہنچے جس میں سلام پھیرنا تھا، تو سلام پھیرنے کے الفاظ سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی نماز جس میں صرف ایک ہی تشہد ہو اور 2 رکعت پڑھ کر کے سلام ہو، یا 1 رکعت وتر کی 1 رکعت جیسے پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک ہی تشہد ہے، ایک ہی سلام ہے، سلام تو ایک ہی ہوتی ہے، تشہد ایک ہے، تو اگر ایک تشہد ہے تو آپ اس میں آخری تشہد ہو، آخری رکعت ہو، سلام پھیرنا ہے اس میں، تو اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں تورک کے طور پہ، تورک کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اہل علم کا مسئلہ اختلافی ہے، اگر کوئی نہ بیٹھے تو دوسرے لوگ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی بیٹھ رہا ہے تو بھی تنقید نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ حدیث صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ایک لفظ کو رکھ کر کے اہل علم نے اختلاف کیا ہے تو آدمی کو اختیار ہے، اگر آپ اس دلیل سے مطمئن ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ سلام کا لفظ ہے، ہر اس رکعت میں جس میں سلام ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے؟ تورک کرتے تھے، اس طرح کے الفاظ۔
تو اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ ایک تشہد والی جو نماز ہے اس کے اندر بھی اگر سلام ہے تو سلام والی اس میں تشہد میں اس میں تورک کرنا ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، واللہ اعلم۔ اب تشہد وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا، اور کوئی سوال تھا؟ نہیں جی، جماعت میں صحیح سے نہیں بیٹھ پاتے، ہاں تورک، جی ہاں تو ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تکلیف بھی نہیں دینا، جیسے کہ ایک بات گزری تھی پہلے کہ ہماری عبادت سے کسی بھی طریقے سے کسی کو، ہمارے بھائی کو، پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے تھوڑا سا لحیم شہیم خاص طور پہ اگر ہو، تو اگر وہ تورک کرتا ہے تو ایک جانب پوری طریقے سے مائل ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ بازو والا آدمی اگر دبلا پتلا ہے تو پھر پورا بوجھ، یا کوئی ضعیف ہے، بزرگ ہے، تو ان کے اوپر پورا بوجھ آ جائے گا۔ تو ایسے وقت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آسانی کے ساتھ اگر کر پا رہا ہوں تھوڑی کوشش کر کے، تو آپ کیجیے، سنت کیجیے۔ اور اگر نہیں، تھوڑا سا اگر دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بازو والے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے، اگر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا کہ یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اگر آپ کو سہولت ہے تو ضرور کیجیے، کیونکہ سنت عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، سنت عمل کے لیے ہوتا ہے۔ جی نفل تشہد میں تو صراحت تو نہیں ہے، لیکن جیسے سجدے کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سجدے کا جہاں تک، کیونکہ تشہد سے زیادہ سجدے کی یہ ہے اہمیت، کیونکہ وہ ارکان میں شمار ہوتا ہے اس کا، تو اگر سجدے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں نفل نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے واللہ اعلم کہ تشہد میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ سجدے میں اگر اہل علم کہتے ہیں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، تو واللہ اعلم تشہد میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ جی اور کوئی چیز؟ اگر نہیں تو ایک آخری چیز، کیونکہ تشہد وغیرہ 4 رکعت ہماری نماز ہو گئی ہے، اب سلام کر کے نماز ہم ختم کر لیتے ہیں آج، ہے نا؟ تو آخری چیز جو ہے تشہد وغیرہ کے بعد سلام۔ سلام کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے، نہیں کریں گے تو بھی چلے گا، کرنا ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پوری تشہد پڑھ لی ہے، دعا وغیرہ پڑھ لی ہے، اب آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، تو اب اس نے چونکہ ہر چیز پڑھ لی ہے، دعا وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہے، بس سلام پھیرنا ہی باقی تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ تو ہو ہی گیا، صرف سلام ہی بچا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ راجح اور برحق قول یہ ہے کہ سلام جو ہے واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ اس کی دلیل اہل علم نے دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے، ہم نے شروع میں پڑھا رہا تھا کہ نماز جو ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کے اندر جو جائز کام بھی ہمارے لیے حرام کر دی جاتی ہے، کھانا پینا، بات چیت کرنا، وہ کیسے؟ اللہ اکبر کے ذریعے سے، تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کے ذریعے سے تمام چیزیں حرام ہو گئی، تو واجب ہے، تکبیر تحریمہ واجب ہے، اس کے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم، نماز میں جو چیزیں حرام تھی ان تمام چیزوں کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ التسلیم، سلام ہے۔ تو جیسے تکبیر تحریمہ واجب ہے، اسی طریقے سے سلام کرنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ سلام نہیں کریں گے تب تک آپ نماز سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، آپ کی نماز مکمل نہیں مانی جائے گی۔ تو اگر کسی کو حدث لاحق ہو گیا سلام پھیرنے سے پہلے، اگرچہ اس نے ساری دعائیں پڑھ لی تھی، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، آپ نے نماز میں کوئی ایسا کام کر دیا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا، مکمل نماز ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں تو نماز، یہ سلام جو ہے یہ واجب ہے۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بول سکتے ہیں۔ سنیں آپ لوگ کبھی؟ ایک روایت ہے ایسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ایک روایت ایسی ہے جس میں صرف ایک طرف وبرکاتہ کا اضافہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا اضافہ ایک طرف کے سلام میں ہے، دوسری طرف میں پھر اتنا ہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اگر کوئی حدیث ہے چونکہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، تو اگر کوئی ایک طرف سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے تو جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا ایک طرف سلام پھیرنا بھی کافی ہے؟ ایک طرف سلام پھیرنا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے، دونوں طرف سے، جیسا کہ کہا سلام واجب ہے، جو چیز واجب ہو وہ مکمل ادا کرنا، صرف ایک طرف سلام پھیرنے سے نہیں ہوگا۔ ایک روایت اس سلسلے میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سلام پھیرتے تھے ایک طرف، تو ایک طرف جب پھیرتے تھے تو کیسے پھیرتے تھے، اس کا طریقہ حدیث کے اندر ہے کہ جب آپ پھیرتے تھے تو آپ کا چہرہ سامنے ہی ہوتا تھا، ادھر نہیں گھومتے، چہرہ پورا سامنے ہوتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس آخر میں تھوڑا سا آپ ایسے مائل ہوتے تھے، یہ روایت موجود، آخر میں تھوڑا سا آپ مائل ہوتے تھے۔ اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ ایک سلام جو ہے وہ واجب ہے، دوسرا سلام واجب نہیں۔ ایک سلام یعنی اگر کوئی ایک سلام پھیر دیتا ہے پھر اس کے بعد کسی کا وضو اگر ٹوٹتا ہے تو اس کی نماز مانی جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ روایت بہرحال سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک سلام جو ہے واجب ہے، دوسرا سلام واجب نہیں ہے۔ ایک چیز، اس کے بعد سلام میں دیکھنا کہاں ہے؟ سلام جب ہم کرتے ہیں تو دیکھنا کس کو ہے؟ اپنے کندھے کو دیکھنا ہے، کندھے کی کوئی روایت نہیں ہے دیکھنے کی، کندھے کو دیکھنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو آپ اتنا مڑتے تھے کہ آپ کے چہرے کی یہ جو رخسار ہے، گال ہے، اس کی سفیدی نظر آتی تھی، تو آپ ایسے مڑتے تھے، لیکن کسی بھی روایت میں کندھے کو دیکھنے کی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے۔ تو کندھے کو دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب اہل علم نے کہا کہ اس میں وسعت ہے، اپنے بھائی کو دیکھیے بازو والے کو، یا اس کے آس پاس جو جگہ ہے اس کو دیکھیے، کندھے کو دیکھیے، لیکن کندھے کو خاص طور پہ کوٹ کرنا اور کہنا کہ کندھے ہی کو دیکھنا چاہیے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ وسعت، آپ کندھے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بازو بھی دیکھ سکتے ہیں، بھائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سلام جو کرتے ہیں ہم کس کو کرتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے نا، کس کو کرتے ہیں؟ فرشتے کو کرتے ہیں، اور کس کو کرتے ہیں؟ ہاں، اس سلسلے میں صحیح روایت ہے، صریح روایت ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دیکھیے صحابہ کرام، ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جب سلام کرتے تھے تو اشارہ بھی کرتے تھے ہاتھوں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے۔ اس روایت کے اندر ہے کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم سلام پھیرو، اپنے چہرے کو بائیں جانب دائیں جانب موڑو اور اپنے بھائی کو سلام کرو، اپنے بھائی کو سلام کرو، یعنی بازو والے کو جو ہمارے دائیں بائیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو وہ سلام ہوتا ہے، تو ان کو سلام کرنے کی نیت اہل علم کہتے ہیں کر لینا چاہیے۔ اچھا، اگر نہیں جماعت کی نماز میں ہے تو ایسا، اگر جماعت میں نہیں ہے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جنات کو فرشتوں کو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ دیکھا تھا، اس میں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر جماعت کی نماز ہے تو دائیں بائیں جو ہمارے بھائی موجود ہے ان کو دیکھنا ہے، اور اگر اکیلے ہیں تو اس میں فرشتوں کے لیے سلام ہوگا، دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ان کے لیے یہ سلام ہوگا، واللہ اعلم۔ تو یہ سلام کے بارے میں کچھ تفصیلات تھیں، اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی، جواب دینا چاہیے نا، وہ بدلے میں آپ کو سلام کر رہے ہیں نا، وہی جواب ہے۔ ہاں، جواب دینا چاہیے، لیکن صراحت اس کی نہیں ہے، بس سلام، بھائی کو سلام کرنا ہے، حدیث کے اندر اتنا آیا ہوا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں اصولی قاعدہ یہ ہے کہ امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فالوور ہے مصلی، جو ہے فالوور ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا، ساتھ میں کرنے والا فالوور نہیں ہوتا ہے، ساتھ میں چل رہے آپ فالوور نہیں، پیچھے۔ اقتداء کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، قدم پہ قدم رکھ کے نقش قدم پہ چلنا جو بولتے ہیں نا، وہ ہے۔
تو نماز کے جتنی بھی ارکان ہیں، جو بھی ساری چیزیں شروع سے لے کے آخر تک وہ امام کے بعد ہی کرنا ہے، کسی بھی چیز میں امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو اس حدیث جو عام حدیث ہے، یہ ایک قاعدہ ہے گویا نماز کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام بھی ہمیں امام کے بعد ہی پھیرنا ہے۔ تو امام جیسے ایک طرف سلام پھیر دیے تو اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے، پھر دوسری طرف امام سلام پھیرے اس کے بعد ہم دوسری طرف سلام پھیریں گے، ساتھ میں نہیں پھیرنا ہے، پہلے بھی نہیں پھیرنا ہے۔ تو مسئلہ واضح؟ یہ پوری طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد، اس سلسلے میں تو پوری طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیرنا ہے نا، دونوں طریقے۔ ہاں، تو بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک طریقہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک طرف سلام پھیرا گیا ہے تو اس کے بعد امام کے بعد سلام پھیریں گے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پورا مکمل سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیریں گے۔ تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اور کوئی؟ بس کافی ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔